اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ چلیے آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ بس انا کی تشریح کرو حضر میاں۔ بے شک تشریح معنی میں خالی انا نہیں ہے نا، ساتھ میں الف بھی ہے نا وہاں، پھر خالی انا کے معنی بے شک، الف دکھ رہا نا بازو، ہاں بے شک ہم، بے شک ہم مانا نام ہے، نون الف لگاتے ہیں، نا بولے تو نون پہلے سے ہے بول کے، اور ایک تیسرا نون نہیں آتا اس کا۔ انا اوحینا، اس کا مادہ بولو اوحینا کا، صحیح ہے، وہی واو ہا یا مادہ ہے، تو یہ کس کا ہوں گا باپ کو سے باپ کا ہوں گا، کیا ہوں گا؟ افعال کا ہاں الف زبر ہے نا بھائی، شروع میں الف زبر دکھ رہا نا، الف زبر آیا شروع میں تو ہمیشہ سمجھنا افعال کا ہے، واو ہا یا مادہ ہے۔ اب باپ کس میں لے جا رہے ہیں بھائی؟ افعال میں لے جا رہے ہیں۔ پہلے لکھ دینا افعال میں تو کیسا رہتا، لکھ دینا پورا افعالن، یہ لکھ دینا۔ اب یہاں پہلے یہاں الف آتا نا، الف زیر زیادہ کرنا، پہلے زیادہ لکھ دیا۔ یہ فا کی جگہ کیا لکھیں گے بھائی بولو؟ واو، واو الف یا مادے کے شروع میں آیا، افعال میں لے جا رہے ہیں تو واو یا سے بدل جاتا، کس سے؟ یہاں زیر ہے نا، الف زیر ہے نا، ہے نا، زیر ہے بلکہ کیا ہوں گا، وہ واو کیا میں بدلیں گا؟ یا میں بدلیں گا، کہ یا آ گیا۔ اس کے بعد میں کیا، فا کے بعد میں عین کلمہ کیا ہے یہاں؟ ہاں ہے، تو اس کے بعد میں یہ یا لکھ دیے، یہ ہا کی منڈی بنا دی ہے۔ اس کے بعد میں الف آنا اپنے طرف سے، اس سے نہیں ہے، یہ ہا آ گیا، لام کی جگہ کیا ہے؟ یا ہے، تو حمزہ لکھ دیتے اس کو، ای ہا ان، ای ہا ان کیا ہو گیا؟ یہ مصدر ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہی بھیجنا، وہی بھیجنا کے معنی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ماضی بنائیے، ماضی کس سے آتا بولو اس کا؟ افعال میں آ کا مجھ کے پہلے زبر الف زبر لگا دینا، وہ الف زیر اڑ جاتا، سمجھو کیا آ جاتا وہاں؟ الف زبر والا ہو جاتا۔ اب یہاں کیا آ گیا؟ دیکھیے زبر آ گیا، ہاں زبر آیا، تو یہ اپنی اصلی شکل میں آیا تھا، واو میں آیا تھا، واہ زیرت تھا بلکہ، اب زبر آ گیا تو واو آ سکتا، تو یہاں جزم ہے نا، واو پہ جزم، ہا ہے، ہا یا، یہ الف گر جاتا نا، ماضی میں گر جاتا الف، تو خرید اور لینا، او ہا ماضی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں ہم؟ وہاں کیا ہے؟ او یا ہے نا، ہاں بولو کیا کریں گے وہاں؟
जमा मतलब वो कौन सा सेगा होगा सोच के बोलो। हाँ जमा मुतकल। तो क्या होता आखिरी में क्या आना उसके मादे के आखिरी में क्या रहना आखिरी में वो आखिरी में नून अलिफ रहेगा अलामत उसकी आखिरी में नून अलिफ रहेगा। हमेशा माजी में तीसरे हर्फ पे ज़बर होता क्या वो क्या होता नहीं बोलो क्या होता जज़म देना। तो यहाँ जज़म दे देंगे आखिरी हर्फ में क्या है यहाँ या है ना जज़म देंगे उसके बाद में नाम मिलाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा देखो अबू आओ ये या है ना या फिर ये ना ये ज़बर हो जाता है ये या है या पे क्या है जज़म है नून ज़बर ना ऐसे है ना देखो ये इसमें ऐसा तब्दील हो जाएगा। ये अलीफ वाव जैसे का वैसा रहेगा हाँ या की वजह से अलीफ ज़बर था अलीफ आया था तो खाली ज़बर हो जाएगा। ये या लिख दिए हाँ या लिख दिए तो या के नीचे क्या दे दिए दो नुक्ते दे दिए दो या के ऊपर बीच में आया तो क्या करते दो नुक्ते रहते आखिरी में रहा तो कुछ नहीं शुरू में भी रहा तो दो नुक्ते रहते आओ है ना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमने वही भेजी इलाइका आपकी तरफ आपको नहीं यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इन्ना औहैना इलाइका आपकी तरफ कमा कमा के माने क्या है भाई जैसे जैसे के औहैना फिर आगे बढ़ा जैसे कि हमने भेजा था इला नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जैसे कि हमने भेजा था नूह अलैहिस्सलाम की तरफ नू हिम पढ़ेंगे इसको नू बहुत से मिलाना पड़ेगा तस्दीद है ना नू हिम फिर वाप बड़ा वन नबीना का तशरीह करो नबियों पे बोलो जमा ये जमा का सगा है मफूली हालत में है। अच्छा मादा बोलो क्या है इसका नहीं या है ना यहाँ लिखा हुआ या नून बा या नून बा या वाहिद एक नबी के वास्ते क्या बोलेंगे नबीयुन ऐसा रहेगा नून बे या नबीयुन। अब नबीयुन की क्या कर रहे हैं यहाँ जमा कर रहे हैं क्या करेंगे जमा का फायदा क्या है भाई वाव नून है ना यहाँ या है सुने यहाँ या है या वाव है ये दोनों एक जगह आ रहे हैं ना तो इसको एक को ड्रॉप नहीं करते यहाँ पे ये वाव भी या से बदल जाता और उसको तस्दीद देते नबीना नबीना भी तो लिख सकते इस फाइली हालत में रहा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर है तो क्या लिखेंगे नून आएगा। यहाँ क्या है मफूली हालत में है ओके या पे रहना भाई तीन वो ज़रा गलत लिखा शाम में नूहिम वो नबीना और उनके बाद मिम बादी ही की ज़मीर किसके तरफ जा रही देखो हाँ देखो मिम बादी ही बोल के लिखा हुआ है ना आखिर में क्या है ना वो ज़मीर किसको बता है नूह अलैहिस्सलाम सही है। यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद के भी जो नबी आए वो सब के ऊपर भी वैसे जो है वही भेजे हम उसके बाद में पलटाइए फिर आया देखिए वो औहैना फिर वही हमने वही भेजी इला इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इस्माइला वो इसाक़ा वो याकूबा वल अज़बाती यहाँ तक रुको औहैना के बाद में इला आया देखिए इला क्या करता
الہ کیا ہے بھائی؟ بولو. حرف جر ہے نا بھائی. تب اس کے بعد میں جو بھی اسم آئیں گا کیا رہیں گا اس کے اوپر؟ زیر رہیں گا. تو ابراہیم کے اوپر زیر رہنا نہیں ہے یہاں. غیر منصرف. ہاں. غیر منصرف. بعض الفاظ ایسے رہتے، بعض نام ایسے رہتے، ان کے اوپر گرامر کام نہیں کرتی، گرامر کا اثر نہیں ہوتا. یہ جتنے پیغمبروں کے نام یہاں آئے ہیں وہ سب غیر منصرف ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ نہیں آتا ہو. اس کا جو ہے اس کے اوپر زبر رہتا. ابراہیم دیکھیے کہ واو عطیف ہے، وہ بھی پورے نامہ یا پورے نبیوں کے نامہ ہے، اور یہ پورے نام کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. غیر منصرف یعنی گرامر کے اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل، بولو بھائی اسماعیل علیہ السلام ہے نا یہ؟ کون ہے یہ؟ ہاں، بڑے بیٹے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام، بڑے بیٹے ہیں. چھوٹے کون ہیں؟ اسحاق. پھر اسحاق کا بھی نام آ گیا. اسحاق ان کے دونوں بیٹوں کا نام آ گیا. وہ یعقوب کن کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے. وہ ان کے پوتے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام. اس کے بعد میں والازبات. اب یہ تا کے اوپر زیر آیا دیکھیے، وہ الہ کا اثر اس کے اوپر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ غیر منصرف نہیں ہے. اسبات کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ اولاد. اولاد سے مراد یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ یعنی دادا کے پوترا پوتری، نواسا نواسی، ان کو بولتے. اسبات ان کے واسطے آتا، نواسے کے واسطے اور پوتے کے لیے. اور اس کا واحد ہے سبتن کیا ہے؟ اس کا واحد ہے. یہ کیا جمع ہے؟ اسبات. کوسی جمع ہے یہ؟ بولو کوسی جمع ہے یہ؟ مکسر. بول تو قاعدہ قانون کچھ بھی نہیں بس. تو اس کے اوپر جو ہے زیر اساتہ. ہاں. کیوں؟ غیر منصرف ہے یہ. وہ غیر منصرف نہیں ہوتا، اس کے اوپر گرامر کا اثر ہوتا. اللہ کیا ہے بولو؟ غیر منصرف ہے منصرف ہے؟ باللہ للہ آتا نہیں. اللہ کے اوپر بھی اثر ہوتا، اللہ کے اوپر بھی اثر ہوتا. اب اللہ بہت بڑا ہے، اور کا اثر نہیں ہوتا سمجھیے، ایسا نہیں ہے. اللہ کو بھی جو ہے اگر مفعولی حالت میں ہے تو زبر، اگر فاعل کے حیثیت سے ہے، سبجیکٹ کے طور پہ ہے تو کیا آئیں گا؟ پیش. سبجیکٹ پہ ہمیشہ پیش. زیر کب آئیں گا؟ جب یہ حرف جر آئیں گا. جیسا لام زر لی لگا رہے ہیں، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے نا. للہ آخری میں زیر آیا. تو یہ اسبات جو ہے چونکہ غیر منصرف ہے اس واسطے وہ منصرف ہے بول کے زیر آ گیا. اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں دیکھیے یہ بھی نام اللہ تعالیٰ وہی نام چنے ہیں یہاں جہاں سب پہ زبر رہتا. عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ، وہ ایوبا، وہ یونسا، وہ ہارونا. پھر اس کے بعد میں وہ سلیمان. یہاں جیم آ گیا، یہاں تک کا ترجمہ دیکھو آپ. اور اسی طرح سے کیا ہے؟ ہم نے وہی بھیجی کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد، اور ان سب کی اولاد. وہ عیسیٰ پر، وہ ایوب پر، وہ یونس علیہ السلام پر، وہ ہارون کون ہے بھائی؟ بڑے بھائی چھوٹے بھائی؟ بڑے بھائی ہے. داؤد علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام بہت بعد میں ہے نا، ان پہ کتاب بھی اتری. یہ تو وہ تھے سائملٹینیس، ایک ساتھ بھائی جو ہے
نبی کون بنے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام بنے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جو آپ حکم دیے نبی بنا کے تو جاؤ فرعون کی طرف. فرعون جو ہے بہت سرکشی کر رہا ہے, اس کو پیغام پہنچاؤ. دو نشانیاں دے دیے. ایک نشانی کو سی آسا پھینکے تو سانپ بن جانا. دوسری جو ہے کہ ہاتھ جو ہے اب بغل میں رکھو, بغل میں دبا کے پھر بعد میں نکالے تو سفید ہوتا برف کیسا. یہ 2 نشانیاں لے کے جاؤ اور میں پیغمبر بن گئے ہم دونوں بھی بول کے بولے. ان کو سمجھاؤ, بھیجے تھے. تو بڑے بھائی ہے ان کے, اور ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنا اچھا نہیں آتا تھا, رکن تھی. کیوں تھی؟ اچھا, اس کے بعد میں کیا پھر بول رہے ہیں عیسیٰ و ایوب, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. وہ آتینا دیکھیے والی تا یا مادہ اس کا کوسا, یہ بھی با وفال کا ہے. یہ آتینا یہ 20 بار پڑھ چکے اپن لوگ, 50 بار آ گئے اب تک. یہ عطا کرنا, دینا. آتینا کوسا سگا ہے, یہ جمع متکلم کا سگا ہے. دیکھیے آخری یہاں پہ جزم ہے اور نہ ہے. ہاں, ہم نے عطا کیا. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور ہم نے عطا کیا داؤدا زبورا. زبور جو ہے کتاب نازل کیا. ایک بیچ میں ایک آگے ایک بات ہے, اتنا کچھ نہیں, خالی ذکر کر کے چھوڑ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. زبور کو ہم نے وہ داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا کی. یہ بہت بات کیا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بات کی ہے. اب یہاں دیکھیں پھر وہ رسولن رسول کی جمع ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مکسر. جمع مکسر ہے, کوئی قاعدہ قانون نہیں. رسول کی جمع بھائی رسول, دونوں پہ پیش, رات پہ بھی پیش اور سین پہ بھی پیش. اب لام تو ہے, 2 زبر آنے سے اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا رسولن. تو یہاں بھی رسول پورے کیا ہیں؟ مفعول حالت میں ہیں, اور پہلے ان کو لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پہلے لا رہے ہیں رسولن. وہاں پھر کیا آ گیا, آگے کیا بول رہا ہے دیکھیے, خد قصصناہم. مادہ کیا ہے اس کا؟ قاف سواد قصہ. 2 کسی بھی مادے کے آخری 2 حرف یکساں ہو تو اس کو مضاف بولتے ہیں نا, مضاف ہے. قاف سواد یعنی قصہ بیان کرنا. قصہ کے معنی کیا ہے؟ قصہ بیان کرنا. تو یہ فعل کو سا ہوگا, بولو ازر میں آئی ہے, پہچانو اس کو آپ. قاف سواد مادہ ہے, ہاں, آخری سواد پہ جزم ہے, پھر نون زبر نہ ہے, الف ہے, وہ کھڑا الف ہے. یہاں نہ لکھنے کے بجائے کھڑا الف یہ خالی ایسا بھی لکھ دیتے والا. یہ بھی کیا ہوا؟ جمع متکلم کا جمع ہے. اور اس کے آگے کیا ہے؟ ہم تو ضمیر ہے. وہ قصصناہم, اور ان کو قصہ سنایا, قصہ کہا اللہ نے. کس کو بھائی؟ علیہ کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے. علیہ کا بول تو کا کی ضمیر کس کے واسطے ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں, تو تمہارے پاس ہم نے قصے بیان کیے. کس کے؟ من قبلو, پہلے رسولوں کے. پہلے رسولوں کے بہت سارے قصے تم کو بیان کر چکے ہیں. اب آگے اور کیا بنا دیے؟ اور رسولم, اور رسول ہیں کیا ہے؟ لم نقصصہم, اور نہیں سنائے قصے بعض کے. بعض نبیوں کے, بعض رسولوں کے قصے آپ کو بیان کیے, اور بعض کے کچھ بھی نہیں سنائے. لاکھ سے زیادہ ہے نا بھائی پیغمبر, وہ کہاں گناتے بڑھیں گے؟ چند کے سنا دیے, چند کے چھوڑ دیے. وہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بول دیے یہاں پہ. پھر آگے دیکھیے, اب یہاں را دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا نام. وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما.
यहाँ आ रहा उनका बयान. कल्लमा क्या है भाई? काफ लाम मीम मादा, दरमियान हर्फ पे तजदीद तफील है. कल्लमा माने बात करना. कल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा से. तकलीमन, तकलीमन क्या है? उसी का मसदर है ये. काफ लाम मीम जो माजे आया ना, हाँ, तफील का तकलीमन. तो इसका मसदर क्यों आया? ज़ोर देने के लिए आया. और ज़ोर क्या है बोल तो, यानी बिला किसी वास्ते के, विदाउट एनी मीडिएटर. यानी एक अल्लाह है, एक बंदा को ने मूसा है, हाँ, बीच में मीडिएटर नहीं है कोई और, डायरेक्ट बात, बिला वास्ता बात हो रही है. अल्लाह जो है आपसे बिला वास्ता. और ये खूबी जो है सिर्फ एक ही नबी को मिली है, वो मूसा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं की है अल्लाह, डायरेक्ट. आपके हबीब हैं मगर बात नहीं की. रास्त बात सिर्फ किससे की है? मूसा अलैहिस्सलाम. मेराज में नहीं करता. महराज में क्या क्या करना अलग है. यहाँ तो हमेशा दिन में रात में कभी भी कई वक्त कई दफ़ा बात करते थे. जहाँ कुछ पूछना रहा तो पूछ लेते हो अल्लाह से डायरेक्ट. मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मुकाम है. आप देखिए अभी ये जितने भी रसूल आए ना, उनका क्या मकसद है भेजने का, वो बयान करे अल्लाह ताला. रसूलों को भेजने का हमारा मकसद क्या है वो बयान कर रहे हैं. रसूलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले. ये दो काम थे हर रसूल का, यही दो काम, खुशखबरी देना और डराना. क्या मतलब भाई? खुशखबरी भी दे रहे हैं आप, डरा रहे हैं भी, दोनों एक साथ बात बोल रहे हैं, क्या मतलब? बोलो. नमाज का उसका बोलना, वो रसूल है बोल के फिर डराना भी है, रोज़ा खोलनी है. हाँ, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो नेक अमाल करेंगे, अल्लाह के अहकामात के लिहाज से काम करेंगे, उनके लिए खुशखबरी सुना दो. जो उसकी मुखालिफत में रहेंगे उनके लिए क्या है? जहन्नम है. उनके लिए जो है डराना, उनको डराना है. खुशखबरी किसको? जन्नती लोगों को खुशखबरी, दोज़ख के लोगों के लिए डराना. तुम छोड़ दो ये काम, दोज़ख में जाएंगे तुम, ऐसा. लइल्ला, ताकि यकूना लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतन, हुज्जतुम बादा रसूली. हाँ, यहाँ क्या मतलब है देखिए. तो काना यकूनु है भाई, हाँ, ताकि ये रसूल हो जाएं लिन्नासी लोगों के लिए, अलल्लाहि हुज्जतुन, अल्लाह के वास्ते क्या होना? हुज्जत बन जाएंगे लोग, दलील बन जाएंगे. अगर रसूल नहीं भेजे, उनको ख़बरदार नहीं किए, खुशखबरी नहीं दिए, नहीं तो उनको मौका था लोगों को बोलने का, अरे हमको मालूम ही नहीं, कोई रसूल को कोई बोले नहीं हमारे को, अच्छे बुरे की तमीज़ का कुछ बोले नहीं हमारे को, बोलते ना लोग. वो मौका नहीं देने के वास्ते अल्लाह ताला ये इंतजाम करे, समझे. तो क़यामत के रोज़ जो है जब अल्लाह ताला, तो वो मौका नहीं रहता उनको. और कुछ मौका कभी तो वो रसूल भी गवाही देने के लिए खड़े हुए हैं, वैसा. बादर रसूली, रसूलों के बाद में क्या करेंगे? जो है क़यामत के रोज़ भी लोग क्या बनेंगे? वो गवाह बनेंगे. वो कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह क्या है भाई? अज़ीज़ है बोल तो क्या बात? ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है. अल्लाह ज़बरदस्त है, या इज़्ज़त, खूब इज़्ज़त वाला है और हिकमत वाला है. लाकिन्निल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही. लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन के माने क्या है? लेकिन अल्लाह
یشہدو گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک جو کچھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بول رہے ہیں کوئی آپ کی گواہی دے نہ دے، میں گواہی خود دے رہا ہوں آپ کے واسطے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کوئی پیغمبر کوئی دوسرا گواہی دے نہ دے، میں خود آپ کی لیے گواہی دے رہا ہوں، یہ مطلب ہے۔ سنیں، اللہ یشہدو بما، کس کی گواہی ہے؟ بما انزل الیک جو کچھ میں نے اتارا تم پر، قرآن کی، آپ کی گواہی دے رہا ہوں نبی ہونے کی، اور آپ کے اوپر جو کتاب اتری اس کی بھی گواہی دے رہا ہوں میں، بعلم ہی، یعنی اپنے علم سے قرآن کو نازل کیا آپ کے اوپر۔ وہ ملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی جو ہے آپ کے واسطے گواہی دیتے ہیں۔ وہ کفا باللہ شہیدہ، اب پھر یہاں بولنے دیکھیے آپ، کسی کی ضرورت نہیں تھی بولنے کی، یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ اللہ بول دینے کے بعد میں کسی کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں، کفا باللہ بولا تو ختم، اللہ کافی ہے بول جا تو ختم ہو گئی بات۔ اللہ تو اور جو بھی شخص اللہ کو یاد کرتے رہا اور نماز پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا رہا، یقینی جنتی ہے، یقینی جنتی ہے۔ اللہ بس صرف یہ ہے گناہوں سے بچتے رہنا، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ اچھا، اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہے پھر، اب ان الذین کفروا، اب یہاں بول رہے ہیں کافروں کے اوپر آگے اللہ تعالیٰ، ان الذین کفروا، بے شک، یہاں خالی معنی کیا لیں گے؟ بے شک لیں گے، ہے نا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ صدو، اور روکے، نہ صرف اللہ کا رسولوں کا انکار کیے بلکہ روکے، کس سے؟ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے۔ جو اللہ کے راستے کو آنے کو تیار ہے ان کو بھی مت جاؤ بول کے جو ہے تلخیص کرتے رہتے، نہ صرف خود انکار کرتے، دوسروں سے بھی کہتے کہ تم بھی مت جاؤ۔ ہاں، قد ضلوا، ایسے لوگ کیا ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ضلوا، گمراہ ہو گئے، ضلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں چلے گئے، آنے کی امید نہیں ایسے لوگوں کی، دین قبول کرنے کی امید۔ ضلالن بول تو گمراہی، ضلع کے معنی ذات لام، ضلع کیا ہے؟ گمراہ ہونا، گمراہ کرنا۔ یہ بعید کیا ہے بھائی بولو؟ اس کے لفظ کی تشریح کرو۔ اصل لفظ کیا ہے؟ بعد ہے، با عین دال، کسی بھی لفظ کے آخری حرف سے پہلے یا لگا دیے تو فعیل ان کا وزن ہوتا نا، تو یہ بھی کوسا سگا ہوتا، مبالغہ کا سگا ہوتا، یعنی دور کی گمراہی میں پڑتا، اتنی دور کی گمراہی ہے کہ واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بول دیا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان الذین کفروا وظلموا لم یکون اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اور ظلموا، اور ظلم کیے، اور کیا ظلم کیے؟ رسول کو رسول نہیں مانے، گمراہ بھی کیے اور رسول کو رسول بھی نہیں مانے، وہ ایک ظلم کرے۔ ہمیں رسول کو رسول نہیں ماننا بھی ظلم ہے، ظلم ہے۔ لم یکون اللہ، ہاں تو لم کے معنی نہیں نا، لم کے بعد میں یکونو تھا، وہ جزم جا کے زیر بن گیا آخر ملانے کی وجہ سے، ہاں لم یکن تھا اصل میں، یعنی مت ہو جاؤ اللہ کے خلاف،
لم نہیں کے معنی آتا، ماضی منفی کے معنی دیتا، لم یکن لا اللہ، مطلب کیا ہوا بولو؟ اللہ بس کے اگینسٹ نہیں جانا. اللہ کو لم یکن اللہ، اللہ کو نہیں ماننے والے نہیں ماننے والوں میں ہو جاؤ. ہاں، لم کے معنی نہیں ہو، تم نہیں ہو، نہیں ہو جاؤ اللہ کے خلاف، مطلب سمجھیں؟ اللہ کو مانو، اللہ کو نہیں ماننے والوں میں مت ہو جاؤ. ہاں، لیغفر لہم، تاکہ ہاں کیا ہوں گا، غفرہ سے ہے یہ. اور یہ شروع میں لام زیر لی آیا، یہ جو ہے وہ لی نہیں ہوتا، کوسا ہاں حرف جار نہیں ہے، لین کا ہے، لین. اور آخری میں زبر ہے، اس کی نشانی دوسری نشانی کیا ہے، زبر رہتا اس کے آخری میں، تاکہ کیا ہے مغفرت ہو جائے ان کے لیے. تاکہ مغفرت ہو جائے کن کے لیے؟ اللہ کو ماننے رسول کو ماننے والے واسطے. جو نہیں مانتے ان کو نہیں، ان کی جو ماننے والے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے. اولا اب یہاں پر اندھی یعنی یہاں نہیں ماننے والوں کی مغفرت بھی نہیں ہونا، مغفرت نہیں ہونا، اور نہ ان کو ہدایت دی جائیں گی طریقے کی راستے کی ہدایت بھی ان کو نہیں ملیں گی. کیا بولیں پھر؟ اللہ طریقہ جہنما، خالی جہنم کا راستہ معلوم رہے گا ان کو. وہ لوگوں کو صرف کیا رہے گا، جنت کا ہی راستہ معلوم رہے گا، دوسرا کچھ بھی نہیں. طریق کے معنی راستہ ہوئی، جہنما خالدین فیہا ابدا، ہاں اس میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے بعد میں کیا بنائیں گے، وہ کانا ذالکا، اور یہ سب کیا ہے، اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بالکل آسان بات ہے. ہر کام اللہ کے لیے بہت آسان.